غیر تو بالکل غیر ہی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو چند لوگوں کی مثال دیتا ہوں۔ روٹھی ماں کے پاس جاؤ، روٹھے باپ کے پاس جاؤ منانے کے لیے، روٹھی بہن کے پاس جاؤ منانے کے لیے، روٹھے ہوئے بھائی کے پاس جاؤ منانے کے لیے، اور روٹھی ہوئی ماں کے پاس جاؤ منانے کے لیے، پہلے تو منتیں کرائے گی، کئی سنائے گی، پھر کسی کو ہم ساتھ لے کر بھی جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی باپ اور ماں پہلے سنائیں گے، پھر منتیں کرائیں گے، تب جا کر وہ راضی ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کس طرح ہمارے اوپر برس رہی ہے، اور اللہ ہماری توبہ کا انتظار کس طرح کرتا ہے۔ خدا کی قسم 100 سال کا بندہ ہو، 80 سال کے گناہ لے کر جائے، 100 سال کے گناہ لے کر جائے، سچی دل سے جب توبہ کرنے کے لیے اللہ کے در پہ جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کی انتظار ہی کر رہا تھا کہ آپ مجھے کب منانے کے لیے آؤ گے۔ تو خدا کی قسم اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اس وقت ہم روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں۔ ایک بندہ پوری کائنات کو زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرے، آسمانوں کو اور زمینوں کو کالا کر دے، پوری دھرتی کو سیاہ اور کالا کر دے گناہوں سے، لیکن سچے دل سے جب وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ ہے، تو خدا کی قسم روٹھی ماں سنائے گی، روٹھا باپ سنائے گا، بھائی سنائے گا، بہن سنائے گی، کئی سنائے گی اور منتیں کرائے گی، لیکن خدا کی قسم اللہ پاک کہتا ہے کہ جاؤ بندے، میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ تو پھر بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ تو اس لیے میری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ روٹھی ماں اور باپ سے بھی جلدی راضی ہوتا ہے، یہ ایک پکی بات، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر توبہ ٹوٹ بھی جائے تو اللہ کہتا ہے پھر توبہ کرو گے میں پھر بھی آپ کو معاف کروں گا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا اللہ۔ ہم اس اللہ سے محبت کر لیں اور اس اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں، تو خدا کی قسم ہم در در کے دھکے نہیں کھائیں گے، ہماری دنیا خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ بات اچھی لگے، پیغام اچھا لگے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔